اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر پر صلاح الدین کا اقتدار شام کے فرنگیوں کے لیے بھی قابل برداشت نہ تھا، اس لیے شاہ یروشلم المرک نے 565 ہجری کے آغاز میں مصر کے ساحلی شہر دمیاط پر بہت سخت حملہ کیا۔ اس کی مدد کے لیے سکلیہ کے افواج بھی آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے یک بعد دیگر کئی فوجیں مصر روانہ کر دیں تاکہ وہ فرنگیوں کے مقابل مسلمانوں کی مدد کریں۔ دوسری طرف انہوں نے خود اپنی فوج کے متحد دستوں کے ساتھ شام کے عیسائی مقبوضات پر چھاپہ مار حملے شروع کر دیے۔ دمیاط کا محاصرہ کم و بیش 50 دن جاری رہا تھا۔ اس دوران اس محاذ پر لڑنے والی فوج کے لیے صلاح الدین ایوبی نے بے اندازہ دولت خرچ کی۔ مجاہدین کی ثابت قدمی کے بعد نصرت خداوندی غزوہ احزاب کی طرح موسم کی تبدیلی کی شکل میں نازل ہوئی تو کفار کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یورپی بیڑا جو المرک کا اتحادی بن کر اس جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا، جس انجام سے دوچار ہوا تھا اس کے بارے میں لینپول لکھتا ہے، طوفانی بارش اور آندھی سے تقریباً پورا یونانی بحری بیڑا تباہ ہو گیا، اور اس ساحل پر جسے وہ فتح کرنے آیا تھا یونانیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ اس دوران المرک کو اپنے علاقوں میں سلطان نور الدین کے حملوں کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ اس نے مجبوراً ہو کر محاصرہ اٹھا لیا اور وہ القدس واپس روانہ ہو گیا۔ جنگ کے انجام کے بارے میں علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرنگی ناکام واپس شام لوٹ گئے، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ اپنے شہروں میں پہنچے تو انہیں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ویران پایا۔ ان کے لوگ قتل ہو چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان پر یہ مثل صادق آئی کہ حرجت النعام تطلب القرنین فرجع بلا اذنین۔ شترمرغ سنگوں کی تلاش میں نکلا مگر جب واپس آیا تو اس کے دونوں کان بھی غائب تھے۔ 566 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام کے فرنگیوں پر جارحانہ حملوں کا آغاز کر دیا۔ یہ چھاپہ مار حملے تھے جو اسقلان، رملہ اور غزہ پر ہوئے۔ المرک اپنے شہروں کو بچانے کے لیے نکلا مگر اسے شکست ہوئی۔ وہ خود گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ کچھ دنوں بعد صلاح الدین نے حلیج عقبہ کے سرے پر واقع نصرانیوں کے اہم عسکری و تجارتی بندرگاہ ہلا پر حملہ کیا۔ اس مقصد کے لیے صلاح الدین ایوبی نے انجینئروں کو ایسے بحری جہاز تیار کرنے کا حکم دیا جو کئی ٹکڑوں میں ہو اور انہیں جوڑا اور کھولا جا سکے۔ ان جہازوں کو اونٹوں پر لدوا کر خشکی کے راستے حلیج عقبہ پہنچایا گیا۔ یہاں ساحل پر ٹکڑوں کو جوڑ کر جہازوں میں تبدیل کر دیا گیا اور بری اور بحری دونوں طرف سے حملہ کر کے ایلا جیسے محفوظ ترین شہر کو بہت جلد فتح کر لیا۔ شرعی قوانین کے نفاذ اور دینی مدارس کے قیام کے بعد صلاح الدین کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہ تھا کہ وہ مصر سے عبیدیوں کے اقتدار کو ختم کر دیں۔ عباسی خلیفہ مستضی اور سلطان نور الدین زنگی کے پرزور تاکید پر محرم 567 ہجری یعنی ستمبر 1171 عیسوی کے پہلے جمعے کو صلاح الدین ایوبی نے بنو عبید کا خطبہ منسوخ کر کے عباسی خلفاء کے خطبے کا اجرا کر دیا۔ عالم اسلام میں اس خبر سے مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بغداد میں باقاعدہ چراغاں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی، صلاح الدین اور مصر کی جامع مساجد کے خطیبوں کے لیے ہاتھ اور سیاہ امامے روانہ کیے گئے۔ اس واقعے کے چند دن بعد 10 محرم کو بنو عبید کا آخری حکمران عاجز دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے چند دن پہلے اس نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے بچوں کو جو نابالغ تھے مستقبل کے اس فاتح اعظم کے حوالے کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی وصیت کی۔
صلاح الدین ایوبی نے ایک ایماندار مسلمانوں کی طرح اس وعدے کو نبھایا اور عازب کی اولاد کا ہمیشہ خاص خیال رکھا۔ عازب کی موت پر صلاح الدین ایوبی نے مملکت کے والی کی حیثیت سے تعزیت رسم ادا کی اور حسرتناک لہجے میں کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس بیماری میں مر جائے گا تو اس کی زندگی میں اس کا خطبہ بند نہ رہا۔ العرض الحجہ 297 ہجری میں مراکش کے شہر سجلماسان سے ظہور پذیر ہونے والی عبیدیہ حکومت اپنے اقتدار کے 270 سال مکمل کر کے محرم 567 ہجری میں ایک تاریخی داستان بن چکی تھی۔ نارمنوں نے 541 ہجری میں شمالی افریقہ کے مشہور شہر طرابلس العرب الجزیری سے چھین لیا تھا، تاہم 554 ہجری میں مراکش کے حکمران عبد المومن نے پورے شمالی افریقہ سے نارمنوں کو مار بھگایا تھا، جس کے نتیجے میں طرابلس بھی مسلمانوں کو واپس مل گیا تھا۔ اب یہ ایک آزاد ریاست کی شکل میں تھا جس سے سیسیلیا کے نارمنوں کے خلاف نہایت مضبوط مورچہ بنایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے جنرل تقی الدین عمر نے اپنے غلام کاراکوش کو اسے فتح کرنے کی مہم سونپی۔ کاراکوش 568 ہجری میں اس مہم پر نکلا۔ اس نے تیونس میں آباد عرب قبائل کو ساتھ ملا کر ایک زبردست فوج بنا لی اور آخرکار طرابلس پر قبضہ کر کے اسے مصر کے عملداری میں شامل کر لیا۔ بنو عبید کے وفادار امراء سنی حکومت کو ختم کر کے ایک بار پھر شیعی خلافت کا احیا چاہتے تھے۔ ان میں عبیدیوں کا داغی داد ابن عبدالقوی، بنو عبید کا قاضی القضات ابن کامل اور امارہ نامی ایک یمنی شاعر پیش ہیں۔ انہوں نے شام کے عیسائی ریاستوں اور سیسیلیا کے حکمران کو مصر پر فوج کش کی دعوت دی اور طے کیا کہ جب سرکاری لشکر قاہرہ سے باہر جائے گا تو باغی سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین کو گھیر کر قتل کر دیں گے، مگر خوش قسمتی سے صلاح الدین کو اس سازش کا پتہ چل گیا اور تمام باغی سرداروں کو حراست میں لے کر سزائے موت دے دی گئی۔ یہ واقعہ رمضان 529